الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، اور ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ آیت کے اس حصے میں کہ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے، اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس میں موجود حکم عام ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں طریقہ بتایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے، یہاں آئیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ وہ پاک بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرکتہ آپ فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کریں۔ پھر آپ سمجھاتے ہیں اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سماع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم اس آیت میں غور کرو تو فرمایا کہ یہی فرمایا کہ اگر اے میرے بندو تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ، اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب تیرے پاس حاضر ہو کر اللہ سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو ضرور خدا کو وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کے عالم حیات ظاہری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو صحابہ حاضر ہوا کرتے تھے، وہ بھی میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں کہ کس طرح وہ توبہ قبول کروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ لیکن اب جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں تشریف لے گئے ہیں، اور بندہ اگر اس در پر حاضر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آج فی زمانے میں حاضری اتنی مشکل بنا دی گئی کہ لوگ وہاں مدینہ منورہ میں حاضری نہیں دے سکتے، تو فرمایا اگر جس کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ وہ حضور کی طرف توجہ کرے، اور توجہ کرنے کے بعد وہ توسل کرے یعنی وسیلہ دے، فریاد کرے، استغاثہ کرے، طلب شفاعت۔ آج بھی وہ وہاں جا کر نہیں بلکہ یہاں پر بھی اگر وہ حضور کی طرف توجہ کر کے وہ شفاعت کی دعا کرے تو فرمایا کہ آج بھی اس کے لیے حضور شفاعت کی اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ گر ہے۔ اس کے لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی شفا شریف میں آپ نے حضور کی سیرت پر یہ پوری کتاب لکھی، اس میں آپ فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے، یعنی حضور ہم سب کے گھروں میں جلوہ فرمائیں۔ اسی لیے کہا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو تو تم مجھ پر سلام بھیجو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو تو تمہارے گھر میں اللہ رحمتیں و برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارا رزق کا دسترخوان وسیع ہو جائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت کی، اپنی نجات کی التجا کرنے، اپنی مشکلات کی دوری کرنے کے چاہنے کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں، یہ کوئی اعلیٰ حضرت نے یا بریلی کے تاجدار نے نہیں نکالا، بلکہ اس کے لیے آپ کو حدیث پاک پڑھیے، آپ سیرت صحابہ پڑھیے، آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں اس آیت کے تحت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی گناہوں کی معافیاں مانگی۔ سنیے، یہ دلائل النبوہ صحیح کی شریف میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ان سے ایک خطا سرزد ہو گئی، تو یہ اس قدر یہ صحابی رسول نادم ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسجد نبوی شریف میں آ کر ایک ستون کے ساتھ اپنی آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اب یہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے اس صحابی حضرت ابو لبابہ کے بارے میں پتہ چلا تو میرے آقا نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتا، یعنی یہ کام نہ کرتا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ کر اب اس نے توبہ کو معلق کر دیا اللہ کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں اگر یہ ڈائریکٹ میرے پاس آتا اور جب یہ میرے پاس آ کر مغفرت طلب کرتا تو حضور فرماتے ہیں پھر میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اس نے خود کو بھان لیا ہے، اب جب تک اللہ کی طرف سے اس کی توبہ اللہ نہ قبول فرمائے گا تو حضور نے فرمایا میں بھی اسے نہیں کھولوں گا کہ یہاں تک کہ اب اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ راوی کہتے ہیں 7 دن تک، 7 دن، ایک دن بندے کی کیا حالت ہو جاتی ہے، فرمایا 7 دن تک حضرت ابو لبابہ نے نہ کوئی چیز کھائی، نہ پی، نہ چکھی، صرف نمازوں کے وقت یہ کھول لیتے تھے اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو بھان لیا کرتے تھے، اسی طرح یعنی نہ کوئی چیز کھائی، نہ پی، نہ چکھی، حتیٰ کہ 7 دن کے بعد ان پر غشی طاری ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ تمہیں اللہ نے، اور یہ سورۃ توبہ میں آتی ہے، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آگے سورۃ توبہ میں جن کی اللہ نے توبہ قبول کی وہاں وہ آیتیں بھی آئیں گی کہ جہاں اللہ نے توبہ کی آیتیں نازل کی تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو اس وقت انہوں نے پھر جو جملہ کہا، انہوں نے حضرت لبابہ میں کہا میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا کہ جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولتے، یعنی مبارک ستون سے جو اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اب کہاں کھولیں گے تو حضور کھولیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی حضور تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی کو ان بندشوں سے آزاد فرمایا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس طرح حضور کی بارگاہ میں آ کر توبہ قبول ہوتی تھی، اور اس طرح آج بھی ہمارے لیے یہ بتایا گیا کہ انسان توبہ کے لیے حضور کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یقیناً اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ میں نے صرف ایک واقعہ، ورنہ اور بھی بہت ہیں۔ مزار پر انوار پر حاضر ہو کر حاجتیں اور طلب کرنے والوں کے بھی بے شمار واقعات ہیں، اس میں سے بہت سارے ہیں، ایک تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح حضور مزار پر انوار سے بھی کس طرح اپنے غلاموں کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے بہت ساری لکھی کہ مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث پاک ہے
کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ قحط ہوتا ہے جس میں اناج کے لیے بھی محتاجی ہو جائے، ہر چیز وہ ختم ہو جائے۔ تو اس زمانے میں صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر مزار پر انوار پر یہ صحابی رسول نے یہ دعا کی کہ وہ ہلاک ہو رہی ہے، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، امت ترس رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے کہ جب بارش ہوگی تو پھر سبزہ اگے گا، سب کچھ اناج اگے گا اور آپ کی امت کو ملے گا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فریاد کی، حضور ان کے خواب میں تشریف لائے۔ اور یہ جمعے کے دن بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جس کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو دیدار حضور کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ حضور کے چہرہ انور کی وہ شبیہ بنا سکے، یہ اللہ نے اس کے لیے محال کر دیا۔ اور حضور نے خود ہی بتا دیا کہ جس نے مجھے دیدار اس نے خواب میں کیا، ان قریب اسے حضور بیداری کی حالت میں بھی اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو یہ صحابی رسول نے جب حضور کو خواب میں دیکھا تو میرے آقا نے حضرت بلال بن حارث سے فرمایا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور انہیں بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ وہ نرمی اختیار کریں، وہ نرمی اختیار کریں۔ یہ صحابی رسول یہ خواب سے بیدار ہوئے اور حضرت بلال بن حارث بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور اپنے خواب کی خبر دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ رونے لگے اور پھر فرمایا کہ رب تعالی میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ تو یہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مروان، یہ بھی ہمیں ملتا ہے مسند امام احمد میں یہ واقعہ پورا یہ حدیث پاک موجود ہے کہ مروان کا زمانہ تھا، یہ مروان بڑا خطرناک تھا، اسی کی وجہ سے کربلا کا میدان ہوا تھا۔ یہی وہ مروان تھا اتنا خطرناک کہ اب سنیے کہ یہ اپنے زمانے تسلط میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح منہ رکھا ہوا ہے کہ نظر نہیں آتا کہ کون شخص ہے کہ جس نے حضور کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ اس پر فتویٰ دے دیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے علماء بھی کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کے ولیوں کے، لیکن یہ تو صحابہ ہیں، اب ان کو حضور سے کتنی محبت، تو یہ حضور کی قبر انور پر اس طرح اپنا منہ رکھا ہوا ہے کہ ان کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ یہ مروان یہ جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ ان کی گردن مبارک پکڑ کر کہا کہ جانتے ہو کیا کر رہے ہو، یعنی یہ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سے صحابی ہیں، ان کی گردن پکڑ کر اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ مسند امام احمد کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں۔ اس نے کہا کہ میں کسی اینٹ پتھر کے پاس اپنا سر رکھ کے میں ان سے فریاد نہیں کر رہا، کہا کہ میں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دین پر نہ رو کہ جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں دین پر اس وقت رو کہ جب نہ اہل والی ہوں، یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ میں حضور کے مزار پر انوار پر اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ جب اس دین کے نا اہل اگر والی بن جائے تو اس وقت رونا چاہیے اور اگر اہل ہو تو نہ رونا چاہیے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کون تھے، وہ میزبان رسول، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جن کے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے حضور گئے تھے تو وہ انہی کے گھر حضور نے قیام فرمایا تھا۔ یہ حضرت ابو ایوب تھے کہ جو حضور کے روضہ پر انوار پر اپنا سر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو حضور کی قبر انور پر جا کر آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جن کا عشق حضور سے آج بھی ہے، آج بھی وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کوئی سی بھی فریاد حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔
کئی لوگوں کی آج بھی زمانہ لوگ بتاتے ہیں کسی کو بھوک لگی، کسی نے روٹی کے لیے کہا تو حضور نے اسے وہاں کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے کھانے پینے کا، میرے آقا اس وقت بھی اس کے لیے بندوبست وہاں مسجد نبوی شریف میں آج بھی لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کی صرف تمنا بھی ہوئی تو میرے آقا کو پتہ چل جاتا ہے اور حضور اس کا بندوبست کر دیتے ہیں اور اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت یہ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان تمام واقعات کے ضمن میں شعر کیا کہتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو میرے آقا ایسے اللہ کے محبوب ہیں کہ فرمایا وہی رب ہے کہ جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے تیرا راستہ بتایا کہ اگر بھیک مانگنی ہے، توبہ قبول کروانی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے اور یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت ہو، تو وہ در اللہ نے ہمیں آپ کا بتایا ہے۔ اور یہ حدیث پاک اور یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور کا وہ در ہے جہاں حاجی حج کرنے کے بعد حج قبول کرنے کی درخواست بھی حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے حج تو کر لیا لیکن ہم اس قابل نہیں ہے، جیسا حج کرنا چاہیے تھا ویسا ہم حج نہ کر سکے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارا حج بھی اللہ قبول کرے۔ ہم نے عمرہ کر لیا، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا عمرہ قبول کرے۔ اور سب سے بڑی دعا جو علماء کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر وہاں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ یہ دعا مانگا کرے کہ کیونکہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کی سب کو ضرورت ہوگی، تو وہاں جا کر بندہ وہاں حضور کی شفاعت کی وہ خیرات مانگے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا اس آیت سے، آج کیونکہ ایک ہی آیت کا درس ہو چکا، اس کا خلاصہ یہ ہے، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کا وسیلہ بنانا، یہ قرآن سے پتہ چلا۔ یاد رکھیے کوئی یہ کہے کہ اللہ کو وسیلہ بناؤ، وسیلہ ہے ہی نہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ سے اوپر کون ہے؟ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو اس سے کم ہے وہ اللہ کے محبوب سے، اور کیونکہ وہی سب سے بڑی ہستی ہیں تو انہی کو اور جتنے اولیاء ہیں ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا۔ دوسری بات کہ قبر انور پر جانا، یہ بھی قرآن سے پتہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا گیا، اور یہ تو میرے آقا بھی خود بھی فرماتے ہیں کہ جو حج اور عمرہ کرنے آیا اور وہ میری بارگاہ میں نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ تو بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ حج کر کے آ جاتے ہیں ان کو مدینہ منورہ جانا نصیب نہیں ہوتا، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور یہ خیر القرون یہ زمانے سے سب کا عمل رہا ہمارے اسلاف کا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے لیے شفاعت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یا کے لفظ کے ساتھ پکارنا بھی یہ قرآن کی آیت سے۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے جتنے مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں وہ اللہ نے انہیں یہ طاقت یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ مدد بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی دعا مانگے ان کے وسیلے سے تو اللہ ان کی حاجتوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں صحیح قرآن حکیم سمجھنا نصیب فرما، قرآن حکیم کا فہم عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، نماز کا نور عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما، نمازوں کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر کام میں مخلص کر دے، اخلاص کی دولت دے دے، ریاکاری ہم سے دور کر دے، غرور و تکبر ہم سے دور کر دے، غیبتوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے دے، اس پاکیزہ کلام کا صدقہ اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو مولا کریم پاکیزگی نصیب فرما، ہم سب کو حیا عطا
فرما، ہر قسم کی بے حیائی اور مولا کریم کردار کی جو کمزوریاں ہیں وہ ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو حقیقی نیک بنا دے، ہمارے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے دین و دنیا کی خیر عافیت، بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون اور مولا کریم تیرا فضل و کرم عطا فرما۔ جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔